کہ پیغمبر کے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، ہاں حملہ اتنا شدید تھا کہ میدان میں صفیں پھٹ گئے، اسی میں بہت کچھ ہوا، لیکن رہے میدان میں، میدان سے بھاگ کر کہیں نہیں چلے گئے۔ یہ بھی رافضیوں کی بکواس ہے، سائیں یہ صحابی ہیں، صحابہ لائی بندے ہو میدان نبی سائیں کو کلہ چھوڑ گئے، حکو مولا علی مشکل کشا ہے دل کرار حیدری یا علی، وہ باقی رہ گیا۔ کتنی بکواس، کتے دی بھاؤں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ علی اکیلے نہیں تھے، عثمان ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، ابو بکر ساتھ تھے، سمجھے، اس سے پہلے حمزہ ساتھ تھے، سعد بن ابی وقاص ساتھ تھے، ابو طلحہ ساتھ تھے، طلحۃ الفیاض ساتھ تھے، زبیر ساتھ تھے، بقیہ صحابہ جو اگلے مورچوں پر ان کی صفیں پھٹی، اس کا کوئی کا، یہ تو قرآن میں ہے۔ تم جیسے بھنگی ترتیب بکواسیوں کی وجہ سے ہم نہیں مانتے، خدا نے خود کہا ہے کہ تم پر یہ وقت آیا کہ تم پھٹے، اور نبی ایک طرف کھڑا ہوا تھا، لیکن نبی اکیلا نہیں تھا، نبی کے کیمپ میں عائشہ بھی موجود تھی، فاطمہ بھی موجود تھی۔ بھونکنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے، ہاں بل ڈاگ ہو، بل ٹیئر ہو، رشین ہو، بھونکنے بھی کوئی سلیقہ ہو، اس کی بھونک میں کوئی میوزک ہوتی ہے، ٹنگ ٹنگ ٹنگ، پتہ تو چلے بھی کس نسل سے تشریف لائے ہیں۔ ان باتوں سے متاثر مت ہوا کرو، سیرت الرسول پڑھا کرو، سیرت صحابہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ کیا کیا گھپلے ایو صحابی کی دیوتے، جی ہاں ایو صحابی، علی رضی اللہ عنہ والی شکست تھی گئی، حنین میں ہوئی نہیں، وہاں تو علی نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں کیوں شکست ہو گئی؟ اللہ کے ہاں ہے یہ مقدر معاملہ کہ کب شکست ہوگی کب فتح ہو، یہ کسی کی شرکت پر موقوف نہیں۔ اللہ کا نبی جب موجود ہے شکست ہو گئی تو ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ بولو۔ ابو بکر حنین میں بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جلیل القدر صحابہ سب ساتھ تھے، اور جو مکے میں مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ سمجھ آئی نا؟ فتح مکہ کے دن جو لوگ تازہ مسلمان وہ بھی آ گئے تھے۔ اقرا بن حابس نئے مسلمانوں میں ہے، مروان بن حکم ان کا باپ، حکم عثمان کا چچا، یہ بھی ساتھ تھے۔ کچھ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام سے مرعوب ہو کر حضور کے ساتھ آ گئے، کلمہ انہوں نے بعد میں پڑھا، کہیں گے ٹھیک ہے شکست ہمیں ہو گئی، محمد آدمی سچے، ہمیں تو ان کا خدا سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آدمی سچا آج اس کی طرف سے اپنے بھائیوں سے لڑیں گے۔ میں اس وقت ان کے نام مجھے یاد نہیں بتا دیا، لیکن انہی میں سے جو آدمی تازہ چند گھنٹے پہلے مسلمان ہوئے تھے، حضرت اقرا بن حابس ان میں شامل ہوئے۔ مروان کے ابا مکے میں آخری دنوں میں اسلام قبول کیا، سمجھ آئے؟ نہیں، خود حضور کے سوتیلے تایا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے، وہ تو میں بتا کرتا ہوں کہ ابو سفیان دو ہیں، ہاشمی ابو سفیان، مغیرہ ابن حارث، ان کا کلمہ حضور قبول نہیں کرتے تھے۔ ابو سفیان امیر معاویہ کے ابا کا کلمہ تو فتح مکہ کے دن داخلے سے پہلے فجر کی نماز کے وقت قبول ہو گیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ کل کا کافر، رات کا کافر، سحور تک کا کافر نہیں، نماز فجر ادا ہونے تک کا کافر نماز کے بعد صحابی تھا۔ اس ابو سفیان کا تو جلدی بیڑا پار ہو گیا، جو سیدنا ان کو بتاتا ہوں خاندان پہ غرور نہ کرنا، تمہارے خاندان کا بڑا علی کا بھائی، نبی کا بھائی، چچا زاد طاہر بھائی، اس کا ایمان 21 دن تک حضور نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ ام سلمہ نے صفات کی کہ یا رسول اللہ ہے وہ من اہل بیت کا من ذوی رحم کا، آپ کے رشتہ دار میں، وما اما تعلمین انہ قد آذانی، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، انہ قد حجانی، اس نے میری توہین کی، مجھے زبان درازی کر کے مجھے گالیاں نکالتا رہا۔ یزید کے دادا نے یہ کام نہیں کیا تھا، مخالفت کی تھی، لیکن جو گالیاں سوتیلے تایا کے بیٹے نے دی تھیں، علی کے بہنوئی حبیرہ نے دی تھیں، مخدوم بہاؤالدین زکریا کے جد اجداد میں سے سمجھ آئی نا حبار بن اسود نے دی تھی، وہ یزید کے دادا ابو سفیان نے گالیاں نہیں دی تھی۔ اور ہوتا کیا ہے، واعظ ہمارے مولوی وہ ابو سفیان ہے، نبی سائیں کو گال مندے کر رہا، جو زکلیات پڑھنی وہ سب رافضیوں کی قے، یہ اس کو چاٹ کر کے وہی جمعے میں بیان کرتا، توفیق ان سے سلب ہو گئی۔ دیکھ لو جب ایک بدعت اختیار کی جائے گی، صحابہ کی دشمنی کا کوئی شک اختیار کی جائے گی، اس شعبے میں سے سنت رسول ادا کرنے کی توفیق چھن جائے گی، اتنا بڑا عذاب ہے۔